بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2324 ہے اور آج سورۃ الطارق کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تا 17، 15 to 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انہم بلا شبہ وہ، یکیدون تدبیر کرتے ہیں، کیدن ایک تدبیر، وَأَكِيدُ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، کیدن ایک تدبیر، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ تو پیغمبر آپ مہلت دیجئے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا مہلت دو انہیں تھوڑی سی۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک یہ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہذا تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنی حال پر چھوڑ دو۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً یہ کافر لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ دوسری بات ہے، پیغمبر آپ ان کافروں کو ڈھیل دو۔ تیسری بات، تھوڑے دنوں تک انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ اور مشرکین کو دھمکی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین ہمارے پیغمبر اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کے خلاف مختلف چالیں چل رہے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہیلے اور مواقع تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی موقع ہاتھ آ جائے اور نعوذ باللہ اسلام کے اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، لیکن ان مشرکوں کو کیا پتا کہ ان کا پروردگار بھی ان مشرکین کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے کہ انہیں کب اور کیسے ان کے جرائم کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طے کر رکھا ہے، لہذا آپ اے پیغمبر ان کی ہلاکت اور عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے اور تھوڑی سی ڈھیل بھی دیجیے، اس لیے کہ ان کی ہلاکت تو طے شدہ ہے، صرف وقت کا انتظار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار و مشرکین کو جنگ بدر کے موقع پر دی کہ ان میں سے چند تو قتل کر دیے گئے اور چند کو قیدی بنا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ان کفار و مشرکین سے کئی گنا کم تھی۔ یہی وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 24۔ عذاب چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، ملنا تو ضرور ہے، بس وقت کا انتظار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ظالم بندوں کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ یہ وعید صرف ان کفار مکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے وہ سارے ظالموں اور جابروں کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جو اسے مٹانے کے لیے کوششیں اور تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی ان کافروں کے شر اور ان کی تدبیروں سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔